بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آسٹریلیا میں برڈ فلو کی وبا پھیلنے کے بعد لاکھوں پرندے تلف۔ تونس میں 34 سالہ نابینا نوجوان ملک کا پہلا وزیر بن گیا۔ نئی سرد لڑائی کی شروعات تاریخ کا رخ موڑ دے گی۔ چائنا میں طیارے کی در اندازی، امریکہ اپنے سنگین اقدامات بند کرے۔ منی لانڈرنگ کے لیے FIA نے جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آنے والا مستقبل ڈیٹا انالیسس کا ہے۔ علی بابا مسلمان جوتے بنانے والی معروف کمپنی کے خلاف سراپا احتجاج۔ اب ترکی صبر کا امتحان دینے والا ملک نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان۔ بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ قائد اعظم زندہ ہوتے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیتے، سینئر تجزیہ کار جوید چودھری۔ ادرک اور پانی کے ذریعے پیٹ کی چربی پگھلانے میں دیر نہ لگائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ میں برڈ فلو کی وبا پھیل جانے کے بعد لاکھوں پرندوں کو تلف کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں موجود ایک اور فارم میں برڈ فلو کی وبا پھیل گئی۔ اس فارم کی مالک کمپنی فارم پرائڈ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ برڈ فلو کی وبا پھیل جانے کے بعد سے وہ 3 لاکھ پرندوں کو تلف کر چکے ہیں اور مزید 40,000 پرندوں کو تلف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد کمپنی اپنے 1/3 پرندوں سے محروم ہو جائے گی۔ برڈ فلو کی وبا سے متاثرہ 6 میں سے ایک فارم کی مالک کمپنی نے اس مالی سال کے دوران برڈ فلو کی وبا سے مالی نقصان کا تخمینہ 18 سے 23 ملین ڈالر لگایا ہے۔ تونس میں وزیر اعظم ہشام المشیشی نے ثقافتی امور کی وزارت کا قلمدان سونپنے کے لیے ایک نابینا نوجوان کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح وہ تونس میں حکومتی منصب پر فائز ہونے والا پہلا وزیر ہے جو خصوصی ضروریات کا حامل ہے۔ تونس کی ایک یونیورسٹی کا نمایاں پروفیسر 34 سالہ ولید الزیدی، جس نے معذور افراد کی نفسیات میں خصوصی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنی پیدائش کے 2 سال بعد ہی بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ تاہم بینائی کی کمی نے ولید کو اپنی تعلیم کے سفر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روکا۔ وہ اس سفر میں امتیازی حیثیت سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ارد گرد موجود نوجوانوں اور معذور افراد کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ولید منوبہ صوبے میں آداب و فنون کے کالج میں ترجمے اور بلاغت کا نمایاں معلم بن گیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایک نئی سرد لڑائی کی شروعات تاریخ کا دھارا موڑنے اور پوری دنیا کو یرغمال بنانے کے مترادف ہوگی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ ممکنہ طور پر نام نہاد سرد لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چین کا ایسی کسی نام نہاد سرد لڑائی میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ نام نہاد نئی سرد لڑائی کے کسی بھی شوشے کا سخت مخالف ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ ایک نئی سرد لڑائی شروع کرنے کا دعویٰ تاریخ کا رخ موڑنا اور اپنے مفادات کی خدمت کرنا اور دنیا بھر کے لوگوں کو مغوی بنانے کے مترادف ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک اس ذہنیت کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کی بجائے ہم ہر اس شخص کی مخالفت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمیں جنگل کے قانون کی جانب واپس گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا نے امریکی فوجی طیارے کی جانب سے چین کے نو فلائی زون میں پرواز پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی طیارے کی یہ در اندازی اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور امریکہ سے اس طرح کی کارروائیاں ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ ایسے واقعات سمندری اور ہوائی حادثات کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر اشتعال انگیزی کارروائیاں ہیں۔ چائنا اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ دوستو، ایک امریکی طیارہ چینی نو فلائی زون کے علاقے میں اس وقت داخل ہو گیا جب وہاں تربیتی مشقیں جاری تھیں۔ پاکستان میں FIA نے جہانگیر ترین کی کمپنی JWD کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملک بھر سے JWD کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔
ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے خاندان سمیت 22 افراد اور کمپنیوں کا ڈیٹا مانگا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے ایل ڈی اے اور سی ڈی اے سربراہان سے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں، جبکہ جے آئی ٹی نے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کا بھی ریکارڈ مانگا ہے۔ چائنا کی ای کامرس کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما نے مستقبل میں بھاری تنخواہ لینے اور امیر بننے کے لیے نوجوانوں کو سب سے بہترین مشورہ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 30 سال میں کام اور روزگار کے حوالے سے دنیا بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہے اور یہ انسانی علم کو مات دے دے گی، اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج اسی حساب سے سوچ کر چلیں گے وہ مستقبل میں امیر ترین لوگ ہوں گے، اور جو اس پہلو کو نظر انداز کریں گے ان کے لیے مستقبل بہت ہی دردناک اور تاریک ہوگا۔ جیک ما کا کہنا ہے کہ مستقبل ڈیٹا اور ڈیٹا انالیسس سے متعلق نوکریوں کا ہے۔ جو لوگ آج اس شعبے کی تعلیم حاصل کریں گے ان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہوگا۔ وہ چند گھنٹے کام کریں گے اور بھاری آمدنی کمائیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ہم ڈیٹا سے متعلق نوکریوں کی جو ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں یہ صرف شروعات ہیں۔ ڈیٹا انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز بننے جا رہا ہے۔ مستقبل میں ہر چیز باہم انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی اور ڈیٹا کے شعبے میں نوکریاں عام ہوں گی۔ کینی ویسٹ معروف امریکی گلوکار، پروڈیوسر اور فیشن ڈیزائنر ہیں۔ کینی ویسٹ نے اپنے نام سے ایک کمپنی بنا رکھی ہے جو جوتے بناتی ہے، جس کی مصنوعات دنیا بھر میں مشہور ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اب اس کمپنی نے ایک ایسی گھٹیا ترین حرکت کر دی ہے کہ کم از کم مسلمان دنیا میں کوئی اس کی مصنوعات نہیں خریدے گا۔ اس کمپنی نے جوتوں کے 2 نئے جوڑے متعارف کروائے ہیں اور ان بدبختوں نے ان جوتوں کے نام 2 موت پر اور مقدس فرشتوں کے نام پر رکھ دیے ہیں، جس پر پوری مسلم دنیا سراپا احتجاج ہو گئی ہے۔ حبا سلمان نامی ایک لڑکی نے اپنی ٹویٹ میں کمپنی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو تمہارے لیے صرف نام ہے وہ ہمارے لیے مذہب ہے، لیکن تمہارے گھٹیا اور چھوٹے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ ایک اور آنزا محسن نامی لڑکی نے لکھا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کی توہین کرنا اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ ایسے ذہنی بیماروں کو مدد کی ضرورت ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ اسلام کی توہین کرنا غیر مسلموں میں رواج پا چکا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں ان لوگوں کی ایسی حرکتوں سے۔ آئے روز کسی نہ کسی مغربی ملک سے ایسی گھٹیا خبر سامنے آ جاتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اب ترکی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس کے صبر، عزم اور ہمت کا امتحان لیا جائے۔ یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو سامنے آؤ ورنہ دور ہٹ جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی بحیرہ روم، بحیرہ اسود میں اپنے حق کے وسائل کو حاصل کر کے رہے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کریں گے تو کر کے ہی رہیں گے، جس کا ہم ہرجانہ بھی ادا کریں گے۔ جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائیں ورنہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے واضح کیا کہ ترکی کی کسی سرزمین، حاکمیت اور مفادات پر نظر نہیں ہے، تاہم یہ اپنی ملکیت اور اقتدار سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب ہر کسی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب ترکی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس کے صبر، عزم اور ہمت کا امتحان لیا جائے۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان خلیفہ نے مائیک پومپیو سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک خود مختار فلسطین کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے دباؤ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کو 1967 سے پہلے کی حیثیت میں بحال کرنا ہوگا۔ پاکستان کے سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ قائد اعظم زندہ ہوتے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ضرور نظر ثانی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اسرائیل کے خلاف تھے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مخالفت کی وجہ ترکی اور خلافت عثمانیہ تھی۔ جب 1949 میں ترکی نے مان لیا تھا تو قائد اعظم بھی زندہ ہوتے تو فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرتے۔
سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری نے 25 اگست کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع اپنے کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں 2 ہفتوں سے بحث چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں۔ جاوید چودھری کا کہنا تھا کہ قائد اعظم واقعی اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور ہم جب تک وہ بیک گراؤنڈ نہ جان لیں ہم ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی مخالفت کی وجہ ترکی اور خلافت عثمانیہ تھی۔ جاوید چودھری نے مزید لکھا کہ برطانیہ نے 1948 میں فلسطین پر اپنا قبضہ چھوڑ دیا اور یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ملک بنا لیا۔ روس، امریکہ اور یورپ نے بھی اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ ترکی نے بھی 1949 میں اسرائیل کو مان لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال 1949 میں حیات ہوتے تو کیا وہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کرتے یا پرانے موقف پر قائم رہتے؟ جاوید چودھری کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنی پوزیشن بدل لیتے۔ جاوید چودھری کا مزید لکھنا تھا کہ اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ہی مثال لے لیں تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا، اور قائد اعظم بھی 1920 تک ہندو مسلم بھائی بھائی کے حامی تھے۔ ماہرین نے ادرک پانی کے ایسے حیران کن طبی فوائد بتا دیے ہیں کہ سن کر ہر کوئی اس کا روزانہ استعمال شروع کر دے گا۔ ادرک پانی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ موٹاپے سے نجات پانے اور پیٹ اور رانوں کی چربی پگھلانے کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول لیول کو متناسب رکھتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لاتا ہے اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ متعدد اقسام کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، نظام دوران خون کو بہتر بناتا اور جسم کی غذائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے، نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ اتنے سارے طبی فوائد کا حامل ادرک پانی بنانے اور استعمال کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے تھوڑی مقدار ادرک کے ٹکڑے، 1.5 لیٹر پانی اور 1 لیموں لیں۔ پانی کو کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، جب ابلنے لگے تو اس میں ادرک کے ٹکڑے ڈال دیں اور 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر اسے ابلنے دیں، پھر اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں لیموں شامل کر کے پئیں۔ ماہرین نے اس کے استعمال کا بہترین وقت بھی بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین نتائج کے لیے روزانہ ادرک پانی کا 1 گلاس صبح ناشتے سے پہلے اور 1 گلاس رات کے کھانے سے پہلے پئیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔